زندگی نصیب نہیں. یہ طمع اور لالچ ہم کو کہاں لے جا رہی ہے؟ میر تقی میر کتنا بڑا شاعر تھا. ایک لوتی بیٹی تھی، جہیز کا انتظام نہیں تھا، قرض لے کر جہیز کا انتظام کیا، بیٹی کو بیاہ کر رخصت کر دیا. لیکن قرض والے ادھر پریشان کر رہے ہیں، بیٹی کو کہیں سے پتہ چل گیا. بیٹیاں تو نازک دل کی ہوتی ہیں، دل پر بوجھ ہو گیا، اندر ہی اندر گھلنے لگی. صدمے کی وجہ سے تاب نہ لا کر چند دن کے بعد انتقال کر گئی. آپ غور کیجئے کہ جوان جہان بیٹی کا جنازہ گھر کے دروازے پر آیا ہے، باپ کے دل پر کیا گزری ہوگی. میر تقی میر نے کیسا پردرد شعر کہا تھا: اب آیا ہے خیال اے آرام جاں اس نامرادی میں، کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم اسباب شادی. یعنی ایک چیز باقی رہ گئی تھی جو ہم تیرے جہیز میں نہیں دے سکے، کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم اسباب شادی. یہ آپ کے قریب پر بنی ہے. کئی سال پہلے میرا جانا ہوا، وہاں اصلاح معاشرہ کمیٹی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کام کر رہی ہے. وہاں کے جو احباب تھے انہوں نے بتایا کہ چند دن پہلے ہمارے یہاں ایک ہوٹل میں 2 سگی بہنیں مسلمان غیر شادی شدہ وہ غیر مسلموں کے ساتھ بدکاری کرتی ہوئی پکڑی گئی. ہم جب واقعے کے تہ میں اترے تو یہ پتہ چلا کہ ان دونوں بہنوں کی ایک چچا زاد بہن جس کی نسبت طے ہو چکی ہے، یہ ان سے بڑی ہے، گھر میں کوئی کمانے والا نہیں، باپ فالج زدہ بستر پر ہے، نسبت طے ہو چکی تھی. جہیز کا مطالبہ ہوا اور یہ کہا گیا کہ مہاراجہ پلنگ نہیں دو گے تو یہ اس کا نکاح نہیں ہوگا. 60-70 ہزار کی لاگت کا پلنگ دینے کی سکت نہیں تھی. باپ بستر پر ہے، بھائی کوئی موجود نہیں ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں. ان دونوں بہنوں نے یہ کہا کہ ہم نے یہ جو جسم فروشی کا کاروبار اختیار کیا ہے وہ صرف اس لیے کہ پیسے جمع کر کے اپنی اس بہن کو اس کے گھر رخصت کر، اس کا نکاح کر دیں اور اس کے بعد ہمارے نکاح کی راہ ہموار ہو جائے. آپ غور کیجیے کہ سماج میں کیا چیز جی رہی ہے، کیا چیز مر رہی ہے. دیکھیے کہ ہمارا سماج کہاں کھڑا ہوا ہے. نکاح جو بالکل آسان تھا ہم نے اس کو کتنا گراں بار بنایا. ہم نے کیسی لعنت اپنے اوپر مسلط کی. قرآن میں کہا گیا یضع عنہم اصرہم والاغلال التي كانت علیہم، کہ پیغمبر بھیجے گئے تاکہ یہ ان زنجیروں اور ہتھکڑیوں کو کاٹ دے جو تم نے اپنے اوپر لاد رکھی. رسوم و رواج کی زنجیریں حضور نے کاٹ کر رکھ دی تھی، ہم نے پھر سے ان کو اپنے اوپر لاد دیا. جو چیز آسان تھی ہم نے اس کو مشکل بنایا. بدکاری جو مشکل ترین تھی ہم نے اس کو آسان کر دیا. اگر یہ راستہ ہم اختیار کریں گے تو یقین مانیے پھر ہمارا سماج کبھی سکھ اور چین کی سانس نہیں لے سکے گا. اللہ تعالی ہم سب کو رسوم و رواج سے بچنا نصیب فرمائے، آج کے ہونے والے اس نکاح میں برکت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.